السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یاسر تنویر ہے اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ دین اور دنیا آخرت اور دنیا دونوں میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ اس بات پہ عقلی طور پر ہماری نوجوان نسل کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہمارا تعلیمی نظام ہے جو کہ سیکولر بنیادوں پر بنا ہوا ہے، اور سیکولر بنیادوں پر بننے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں اسلامیات کا ایک پیریڈ تو ہوتا ہے لیکن باقی تمام پیریڈ میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی کنیکشن ہی نہیں بتایا جاتا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ کسی خاص پیریڈ تک مخصوص ہے۔ اس کا آگے ایک جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو الگ الگ تصور لے کے چلتے ہیں، اور دین کی سیاست سے جو جدائی کا تصور ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اس گلوبل ولیج کے بننے کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے اس سے تمام طریقے کی مغربی تہذیب ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ ایسے میں یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلامی عقائد کے اوپر، اور اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اس کے اوپر ہمارا عقلی طور پر ایمان موجود ہو۔ تو اس سلسلے میں اگر میں بات کروں تو انشاءاللہ تعالی مختلف ویڈیوز پہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی، لیکن آج جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے وہ خدا کے وجود پر عقلی ایمان سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اگر اس ٹاپک کو میں اسپیسیفکلی اس پہ بات کروں تو اس کے اوپر ایک پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے سیریز آف لیکچرز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن آج میں جو بنیادی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے والا ہوں وہ نہایت ہی آسان ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور نہ صرف آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی بلکہ اپنے آپ اس بات کو سمجھ کے بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ تو آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خدا پر ہمارا عقلی ایمان ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے۔ اگر ہم اس یونیورس میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان بستے ہیں، اور اگر انسانوں پر بھی غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک لمیٹڈ نیچر کے ہیں، یعنی کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، یعنی اس کی ایک بگننگ ہوتی ہے اور اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ایسا ہر انسان کے بارے میں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس یونیورس پہ غور کریں تو سورج ہو گیا، چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، یہ تمام وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ اگین لمیٹڈ نیچر کی ہوتی ہیں۔ لمیٹڈ نیچر سے میری مراد یہ ہے کہ اگر سورج کی بات کی جائے تو سورج جو روشنی ڈسپیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص رنگ کی ہوتی ہے، اور وہ چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورج ایک خاص شیپ کا ہوتا ہے اور ہر وقت اسی شیپ میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو سورج کو ایک خاص شیپ دینا، سورج سے خاص کلر کی جو روشنی ہے، جو شعاعیں، جو انرجی ہے وہ ڈسپیٹ کرنا، یہ کسی نے تو اس سورج کے اندر ڈالی ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم مزید اس بات پہ غور کریں کہ ہم پانی کو جب گرم کرتے ہیں تو وہ بھاپ بن کے ایک خاص ٹیمپریچر کے بعد اڑ جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک فزیکل لا ہے جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ خاص ٹیمپریچر جس پہ پانی نے بھاپ بن کر اڑ جانا ہے، یہ کریکٹرسٹک اس پانی کے اندر کس نے رکھی؟ یہاں میں ضمنی طور پہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میں یہ دنیا کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو جو مخلوق ہے اللہ کی اس پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی پہ غور کرنے کے نتیجے میں انسان ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایک باری تعالیٰ کے وجود کے اوپر عقلی طور پر ایمان لا سکتا ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم واقعے پہ غور کریں جس میں آپ علیہ السلام نے سورج اور چاند پر غور کرنے کے بعد اس منطقی نتیجے پہ پہنچے کہ سورج اور چاند یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ ہی میرا خدا ہے جو کہ ان سورج چاند کو بنانے والا ہے۔ تو اگر ہم یونیورس کی چیزوں پر اور انسان پہ غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لمیٹڈ نیچر کی ہیں، اور لمیٹڈ نیچر سے میری مراد ہے کہ ان کی ایک بگننگ ہے، ان کا ایک اینڈ ہے، اور ان کی کچھ خاص کریکٹرسٹک ہیں۔ تو ان چیزوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاص کریکٹرسٹکس اور یہ لمیٹڈ نیچر، یہ انسان یا یہ چیزیں خود اپنی طور پہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ اگر یہ خود بناتی تو یقیناً یہ مختلف صورتوں میں مختلف ہوتی۔ تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کریکٹرسٹک رکھنے والا کوئی ایک ایسی ذات ہے
جو کہ ان کریکٹرسٹک کو ہمارے اندر رکھنے کا باعث ہے، اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال سے ہم اس کو بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ایک پھولوں کا گلدستہ نظر آتا ہے اور وہ بہت ہی پیارا سا سجا ہوا ہے، تو یقیناً اس گلدستے کو دیکھ کر آپ یہی کہیں گے کہ یار اس گلدستے کو سجانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، کیونکہ ایک خاص پرٹیکولر شیپ میں اگر ایک گلدستہ سجا ہوا ہے تو یقیناً اس کو اس انداز میں سجانے کے لیے کسی اور چیز کا ہونا، کسی اور ذات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ان مثالوں کو سمجھ کے ہم، یہ بہت چھوٹی سی مثالیں جن پہ ہم غور کر کے اس بات پر ایمان لا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس دنیا میں ہیں، اس یونیورس کے اندر ہیں، وہ لمیٹڈ نیچر کی ہیں، اور ان کو لمیٹڈ نیچر کا بنانے والی کوئی ایک ذات موجود ہے، اور وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو واحد ہے اور جس کی توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ موضوع میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔